السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل شہاب نامہ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزاد ڈرامے کی لاسٹ قسط آنے والی ہے آن ہم ٹی وی آن ٹیوزڈے، لیکن سنیما میں آلریڈی وہ ریلیز ہو چکی ہے۔ پریزاد بہت زیادہ مقبول ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس کا جس طرح اس کی مین جو کریکٹر ہیں احمد علی اکبر صاحب، جس طرح انہوں نے پریزاد کا رول نبھایا ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈرامہ مزید ہٹ ہو گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پریزاد ناول اور ڈرامہ میں کیا ڈفرنس ہے، ڈرامہ میں کیا ڈفرنس دکھایا گیا ہے اور ناول میں کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اب سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔ پریزاد ناول کے جو رائٹر ہیں ہاشم ندیم صاحب، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے آلریڈی جو ناولز لکھے ہیں اور ٹی وی ڈراماز کا بھی اسکرپٹ لکھا ہے، وہ بہت ہی فیمس ہوئے ہیں۔ ہاشم ندیم صاحب کے جو ناولز ہیں ان میں سے ہے بچپن کا دسمبر، خدا اور محبت، عبداللہ، اور پھر عبداللہ کا پارٹ 2 بھی انہوں نے لکھا تھا، صلیب عشق، ایک محبت اور صحیح، مقدس اور پریزاد۔ میں اس میں سے بچپن کے دسمبر، خدا اور محبت، عبداللہ، مقدس اور پریزاد پڑھ چکا ہوں، اور واقعی انہوں نے بہترین لکھا ہے۔ یہ سب ناول جو ہیں یہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ موسٹلی انہوں نے عشق حقیقی کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، جو ان کی ناولوں کی مین تھیم ہوتی ہے۔ اور سوائے جو میں نے صلیب عشق اور ایک محبت اور سے ہی تو نہیں پڑھا، لیکن باقی جو بھی ناولز ہیں ان کے جو اینڈنگ ہے وہ سب ہی سیڈ ہے۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے ٹیلی ویژن ڈراماز لکھے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے خدا اور محبت کا اسکرپٹ لکھا تھا، اس کے بعد خدا اور محبت کا سیزن 2 آیا تھا۔ سٹوری دونوں کی سیم تھی، صرف فرق اتنا تھا کہ خدا اور محبت سیزن 2 میں انہوں نے سٹوری کو مزید فارورڈ کیا تھا، جہاں پہ ایمان کی موت ہوتی ہے اس کے بعد اس کہانی کو مزید آگے بڑھایا تھا۔ اس کے بعد دھانی، وصال، عشق زہ نصیب، رقص بسمل، پھر خدا و محبت کا سیزن 3 اور پریزاد۔ خدا و محبت سیزن 3 جو تھا وہ ویورشپ، اس نے ریکارڈ ویورشپ لی تھی، لیکن کرٹکس کی طرف سے اس کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کی سٹوری وائز، خاص طور پہ کیونکہ اس کی سٹوری بہت ہی سلو تھی اور کچھ چیزوں کی بالکل ہی سینس نہیں بن رہی تھی۔ لیکن پریزاد نے کرٹکس کی طرف سے بھی بہت زیادہ اکلیم حاصل کی، اس کی سٹوری کی وجہ سے، ڈائیلاگس کی وجہ سے، اس کی پرفارمنس کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے بہت، کرٹکس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اس کو ایک فریش ہوا کا جھونکا قرار دیا ہے پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں۔ اب اگر ہم لوگ بات کریں مین سکسیس کی، تو اس کی ریزن ہے احمد علی اکبر صاحب، جنہوں نے پریزاد کا کریکٹر بہت ہی عمدہ طریقے کے ساتھ نبھایا ہے، اور ان کی پرفارمنس کی وجہ سے پریزاد جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ناول اور اس میں ٹی وی سیریز میں کیا ڈفرنس۔ اب پریزاد کے لاسٹ ایپیسوڈ کو سمجھنے کے لیے یا اس کے بارے میں اندازہ لگانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پریزاد ڈرامہ اور ناول میں کیا چیزیں ڈفرینس ہیں، کیونکہ ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اب تک، اس میں سٹوری کو بہت ہی چینج کیا گیا ہے۔ سٹارٹ تو سیم ہی دکھایا گیا ہے، جس میں پریزاد کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے، جس طرح کہ اس کی تکالیف ہوتی ہیں یا پرابلمز ہوتی ہیں، وہ سیم ٹو سیم ہے ناول اور ڈرامہ میں۔ ایون ناہید کا جو کریکٹر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جو ماجد ہوتا ہے وہ ناول میں کرکٹ کا بہت ہی اچھا کھلاڑی ہوتا ہے، اس کے لمبے بال ہوتے ہیں، مطلب کچھ اپیرنس وائز اس کی ڈفرینس ہے۔ ڈرامہ میں اس کو انہوں نے ایک مذہبی اور سیدھا سیدھا سادہ لڑکا دکھایا گیا ہے۔ پلس جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب پریزاد یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کی ملاقات لبنہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ لبنہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن اسے
پھر پتہ لگتا ہے کہ لبنہ کی والدہ نے اس کا رشتہ سیٹ عابد کے ساتھ کر دیا ہے، تو وہ بددل ہو کے اپنی شاعری کا مجموعہ سیٹ عابد کو ہی بھیج دیتا ہے اور ان پیسوں سے وہ دبئی چلا جاتا ہے، جبکہ ڈرامہ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کراچی چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ بہروز کرمی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ آبویسلی ظاہر بات ہے دبئی اور کراچی کو دکھانا تھوڑا آسان تھا کراچی کو بنسبت دبئی کے، وہاں پہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں۔ اور اس کے بعد جو میجر چینج دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لیلا کی موت کے بعد پریزاد کو جیل میں رکھا جاتا ہے ڈرامہ میں، جبکہ ناول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو بہروز کرمی اپنے جرم کا اقرار کر کے سوسائڈ کر لیتا ہے اور اپنی پراپرٹی اور دولت کا ایک بہت بڑا حصہ پریزاد کے نام کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ڈرامہ میں دکھایا گیا ہے کہ وہ 5 سال جیل میں رہتا ہے پریزاد، اور اس کے ساتھ فیروز بھی ہوتا ہے۔ فیروز جو ہوتا ہے وہ بہروز کرمی کا خاص سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اور اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، جبکہ ناول میں ایسا نہیں ہوتا۔ فیروز جو ہوتا ہے وہ خود بھی مارا جاتا ہے، اور جو پریزاد ہوتا ہے وہ 6-7 سال دبئی میں رہنے کے بعد واپس پاکستان میں آتا ہے، جہاں پہ ایئرپورٹ پہ اس کے تمام رشتہ دار اور دوست وغیرہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں پہ 5 سال تک تو کسی کو ریلائز ہی نہیں ہوتا سوائے اس کی بہن کے، جو اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ باقی سب جو ہیں اس کے بھائی جو ہیں اس کو آگ کر دیتے ہیں، ڈرامے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ 5 سال جیل میں رہنے کے بعد جب باہر آتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو شہر کے کچھ امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر والے بھی اس کو چاہنے لگتے ہیں جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ پریزاد کے پاس دولت آ چکی ہے۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے مین بات یہ ہے کہ ناول میں جب وہ اپنے پرانے محلے میں واپس جاتا ہے اور مرزا صاحب کے پاس جاتا ہے، مرزا صاحب اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی ملاقات ناہید سے بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ دیکھ کے شوق رہ جاتا ہے کہ ناہید اب کافی چینج ہو چکی ہے، اور اس کے 4-5 بچے بھی ہیں، اور ماجد جو ہے وہ جاب کے لیے بڑا پریشان ہے۔ پریزاد دل بڑا کر کے اس کو اپنی فیکٹری میں جاب دلوا دیتا ہے۔ ناول میں اس ٹاپک کو اتنا مزید ڈریگ نہیں کیا گیا، لیکن ڈرامہ میں انہوں نے یہ دکھایا گیا ہے کہ جب وہ ناہید سے دوبارہ ملتا ہے تو ناہید کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے پریزاد کو کیوں ٹھکرایا تھا، اس کے اوپر غلط الزام کیوں لگایا تھا، اور ایون جب وہ ماجد کو جاب آفر کرتا ہے تو ماجد اس جاب کو لینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کی انا سامنے آ جاتی ہے۔ بعد میں ایون ناہید پریزاد کو دوبارہ اپروچ کرتی ہے، لیکن پریزاد اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ اب اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ پھر وہ کسی اور سوچ سے ماجد کو جاب دلوا دیتا ہے۔ اس میں ایک اور جو کریکٹر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے ڈرامہ میں وہ گرو کا ہے، جو کہ ناول میں نہیں تھا۔ گرو کو انہوں نے ایسے کریکٹر دکھایا جو پریزاد کو ایلیگل کاموں میں ایکٹیویٹیز میں مدد کرتا ہے۔ ایون کہ پریزاد ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتا، لیکن ایک سٹی کا ایک جو سیٹ ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے اوپر حملہ بھی کراتا ہے، اور ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے گرو اس کی مدد کرتا ہے۔ ناول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس چیز کے اوپر انہوں نے کوئی فوکس نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد پریزاد کے اپنے پرانے دوست ناساز کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو بہت بڑا ٹرن آف ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناول میں ناساز کو کینسر کا مریض دکھایا گیا تھا اور اس کو بہت جلدی انہوں نے مار دیا تھا، جبکہ ڈرامہ میں اس کی ایون شادی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا اب جیسا کہ ابھی تک لاسٹ قسط آنے والی ہے وہ ٹھیک ہی ہے، تو وہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو اینی کے ساتھ ملاقات ہے ڈرامہ اور ناول میں وہ آلموسٹ سیم ہے۔ اس کے کزن کا آنا، کزن کا نام ویسے ڈاکٹر عدنان ہوتا ہے ناول میں، یہاں پہ انہوں نے شرجیل بتایا ہے، لیکن یہ سب ٹرن آف ایونٹ سیم ہیں۔ ایون کہ پریزاد پلاسٹک سرجن سے بھی رابطہ کرتا ہے کہ وہ اگر اس کی فیس چینج کر دے تاکہ اینی جب اس کی بینائی واپس آئے تو وہ اس کو ٹھکرا نہ دے، اور ایون کے بعد میں وہ ڈاکٹر عدنان یا شرجیل کو قتل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن پھر اس کی اچھائی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ اپنا حکم واپس لے لیتا ہے۔ اب جو مین چیز ہے ناول میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اینی کو کیونکہ اینی کی ضد ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کا آپریشن ہوگا وہ سب سے پہلے
عدنان اور پریزاد کو دیکھنا چاہتی ہے۔ تو وہ اس کو بہانے سے امریکہ بھیج دیتا ہے ڈاکٹر عدنان کے ساتھ، اور خود وہ پیچھے اپنا سب کچھ کمالی کے ہاتھ سونپ کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک قبرستان چلا جاتا ہے جہاں پہ کچھ عرصے تک وہ قبروں کی کھدائی کرتا رہتا ہے، وہاں سے بھی وہ جاتا ہے، پھر اس کو بخار آ لیتا ہے، مختلف لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور گھومتے گھماتے آخر کار وہ اپنے شہر میں واپس آ جاتا ہے، جہاں پہ اس کی ملاقات اسٹیشن پہ ہی ڈاکٹر عدنان کے ساتھ ہوتی ہے اور اینی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اینی کا یہ دکھایا گیا ہے، ڈاکٹر عدنان اسے بتاتا ہے کہ اینی نے آپریشن تو کروا لیا تھا، اس کی بینائی تو واپس آ گئی ہے، لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ پریزاد کو نہیں دیکھے گی تو وہ اپنی کالی اینکیں نہیں اتارے گی۔ پریزاد اینی سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ناول میں، اور اینی اس کو یہی کہتی ہے کہ اگر وہ پہلے اس سے اقرار محبت کر لیتا تو اسے دور نہ جانا پڑتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ پریزاد کی جو انر بیوٹی تھی اس کی قدر کی تھی۔ ناول میں تو یہ دکھایا گیا ہے، البتہ ڈرامہ میں ڈیفرنٹ ہے۔ ڈرامہ میں انہوں نے یہ دکھایا گیا ہے کہ پریزاد جو ہے وہ آفٹر کیا نام ہے، جب کچھ لمحات کے لیے برائی اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ شرجیل کے قتل کا حکم دیتا ہے، لیکن پھر اسے روک دیتا ہے، تو وہ ڈپریس ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور اس کی ملاقات راستے میں ایک بس میں ایک اسکول ٹیچر سے ہوتی ہے جو کہ آزاد کشمیر کے کسی دور دراز گاؤں میں ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کے اسکول میں پڑھانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اچانک ہی اس کی ملاقات ایک دن آمنا سامنا اس کا اینی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اینی فون پہ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے ایون دیکھتی بھی ہے لیکن وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتی۔ یہ تو اب تک دکھایا گیا ہے، اس پہ کافی زیادہ میمیز بھی بنی ہیں، کافی زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا ہے کہ پریزاد کراچی شہر کا ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا، اور اس کی بہت ساری تصویریں بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اینی اسے بائی فیس نہ پہچانتی ہو۔ لیکن جیسا کہ اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ اینی نے اس کو دیکھا تو ہے، ریئیکشن کوئی نہیں دیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ اس کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ تو اب آخری ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کیا اینی اور پریزاد مل سکیں گے، یا ناول کی طرح سیڈ اینڈنگ ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ سیڈ اینڈنگ اس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہوگی، کیونکہ پریزاد بالکل تندرست ہے، اس کو بیماری تو فی الحال کوئی نہیں ہے۔ ہاں کوئی دشمن اگر اسے مار دے تو ایک الگ بات ہے، اگر تو خدا و محبت کی طرح اس کو بھی انہوں نے زبردستی سیڈ دکھانا ہی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے اس کو مار ہی دیں گے۔ البتہ یہ تو ایک سیدھی ایک ہیپی اینڈنگ بن رہی ہے، اور میرے خیال میں اس ہیپی اینڈنگ کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس ناول کا جو ڈرامہ ہے اس کا اینڈ ہیپی ہی ہونا چاہیے، اور یہ ریئلائز کروانا چاہیے، کیونکہ اس ناول کی جو یا ڈرامہ کی مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ انسان کی ظاہری خوبصورتی یا بدصورتی کو دیکھ کے اس بندے سے اپنے تعلق کو ڈیفائن کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی جو ظاہر ہوتا ہے وہ کئی دفعہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جو اس کا باطن ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بدصورت اور برائی والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کی جو باطن ہوتا ہے اس کو زیادہ فوقیت دینی چاہیے۔ تو اگر اس ڈرامہ میں اس چیز کو انہوں نے نہیں چیز کو سبق دیا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہونا اس پورے ڈرامے کا، لیکن ہوپ فلی اب تک کے جو آثار ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے اینڈنگ کو چینج کرنا ہے، اس کو ہیپی اینڈنگ میں رکھنا ہے، نوٹ اے سیڈ اینڈنگ۔ تو دوسری پرابلی اینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ اینی ہو، شرجیل کی شادی ہو جائے، اور دوسری سائڈ پریزاد کی شادی کیا نام ہے مہپا عرف لبنہ کے ساتھ ہو جائے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں ہاشم ندیم صاحب یا ڈرامہ والے جو ہیں پروڈیوسر ڈائریکٹر، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا اینڈنگ ہمارے سامنے آئے گی۔ اب ہم بات کریں گے پریزاد کے کچھ مین کریکٹرز کے بارے میں جو کہ ڈرامہ میں دکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو پریزاد کا ٹائٹل کریکٹر ہے وہ پورٹری کیا ہے احمد علی اکبر صاحب نے آن اسکرین پر۔ پریزاد ایک ایسا کریکٹر ہے، ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ بہت ہی بدصورت ہوتا ہے،
وہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک تو وہ ایک بہت بڑی فیملی کا حصہ ہوتا ہے، انوانٹڈ چائلڈ ہوتا ہے، اور کچھ بچپن میں ہی اس کو چیچک کی وجہ سے اس کے چہرے پہ داغ پڑ جاتے ہیں جو اس کو مزید بدنما کر دیتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی ستم ظریفی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی والدہ آ، کسی رشتے دار کی باتوں سے تنگ آ کے اس کا نام پریزاد رکھ دیتی ہیں۔ اب ایک تو اس کی بدصورت شخصیت جو ظاہر ہوتا ہے، اوپر سے اس کا اتنا خوبصورت نام جو بھی سنتا ہے وہ ہمیشہ اس کا مذاق ہی اڑاتا ہے یا اس کے اوپر طرز کھاتا ہے، جس کی وجہ سے پریزاد جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، عام بچوں کی نسبت وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ فیل کرتا ہے اور وہ حسن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اوبویسلی ہم اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی پریزاد کی اس سفر کی کہانی ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح وہ اپنی اس ظاہری بدصورتی کے ساتھ اس معاشرے کا اس سسٹم کا سامنا کرتا ہے، ایون کہ اس کا باطن بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا، دوسروں کے درد محسوس کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم دوسروں کی ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے اندرونی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، تو بیسکلی یہ اسی چیز کی کہانی ہے۔ ناہید جو ہے وہ پریزاد کی محلے دار ہوتی ہے اور وہ پریزاد کا فرسٹ کرش ہوتی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اور کافی مذہبی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پھر وہ بھی اپنے پرسنل فائدے کے لیے اپنی محبت پانے کے لیے پریزاد کو اعلیٰ کار بناتی ہے اور اس کے اوپر جو بہتان لگتا ہے کہ وہ اسے خط لکھتا ہے، اس کی تائید کرتی ہے، جس کی وجہ سے پریزاد کو پورے محلے والوں کے سامنے کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر والوں سے اسے کافی مار پڑتی ہے۔ اور جیسا کہ ڈرامے کے بعد کے حصے میں بھی دکھایا گیا ہے، ناہید کا کریکٹر جو ہے وہ ایک سیلفش اور لالچی عورت کا دکھایا گیا ہے جو اپنے پرسنل فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، آ، اور اسے صرف ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ صرف دولت کے حصول کو ہی سب سے مین مقصد اپنا سمجھتی ہے۔ احمد ناساز کا جو کریکٹر ہے وہ پریزاد کے بیسٹ فرینڈ کا ہوتا ہے۔ پریزاد آفٹر جب ناہید والا واقعہ ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ شرمندہ اور ہارٹ بروکن ہوتا ہے اور وہ ریلوے اسٹیشن جاتا ہے سوسائڈ کرنے کے لیے، جہاں پہ اسی کے کالج کا سینئر لڑکا ہوتا ہے احمد ناساز جو اسے ملتا ہے اسے سوسائڈ کرنے سے روکتا ہے اور وہ بہت جلدی ایک دوسرے کے گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ احمد ناساز جو ہوتا ہے وہ ایک شاعر ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹے دل کا مالک ہوتا ہے اور جو اس کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ سائمہ جو کہ اپنے آپ کو ببلی بدماش کہلاتی ہے کا کریکٹر بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہ تب ملاقات ہوتی ہے پریزاد کی جب وہ ناساز کے گھر جاتا ہے اور اس کے مالک مکان کی بیٹی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے گھر کچھ رشتے والے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوتی، جس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی اور جو بھی اس کے لیے رشتہ لاتا ہے وہ بہت زیادہ جہیز مانگتے ہیں۔ سیم حالت اس رشتے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جب وہ زیادہ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو سائمہ انہیں گھر سے بھگا دیتی ہے۔ ناساز پریزاد سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ببلی کے ساتھ شادی کر لے اور اس سے جہیز نہ لے تاکہ اس کے ماں باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ فریزاد بھی ببلی کو پسند کرنے لگ جاتا ہوتا ہے اور ان دونوں کی شادی طے ہو جاتی ہے، لیکن اسی رات ببلی گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے گھر والے بھی شرمندگی کے مارے وہ محلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس سے فریزاد جو ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شہر کو چھوڑ کے اسلام آباد چلا جاتا ہے مزید پڑھنے کے لیے اسکالرشپ پہ۔ یونیورسٹی میں پریزاد کی ملاقات لبنہ کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ ایم اے انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک ڈرامہ لکھ رہی ہوتی ہے جس میں پریزاد اس کی مدد کرتا ہے اور بہت ہی جلدی وہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن پریزاد کے ساتھ ایک دفعہ پھر قسمت دھوکا کرتی ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ لبنہ کی ماں پیسوں کے عوض لبنہ کا رشتہ سیٹ عابد کے ساتھ کر دیتی ہے، جس پہ پریزاد بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے، لیکن وہیں لبنہ کی والدہ پریزاد کو ایک بہت ہی
कीमती मशवरा देती हैं जो बड़ी की सारी ज़िंदगी बदल देती है। वो बात ये होती है कि वो उसे कहती है कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप हर चीज़ को हासिल कर सकेंगे और सिर्फ़ खूबसूरत जज़्बात या खूबसूरत एहसासात रखने वालों की कोई भी वैल्यू नहीं है। बाद में लुब्ना एज़ ए महपारा बड़ी के सामने आती है ड्रामे के दूसरे हिस्से में। वो एक्टिंग और मॉडलिंग में आ चुकी होती है शोबिज़ की इंडस्ट्री में और मुल्क की कुछ टॉप हीरोइन्स में से शुमार होती है। लेकिन जिस टाइम वो परिज़ाद से मिलती है उस टाइम उसका कैरियर जो होता है वो ज़वाल की तरफ ज़वाल पज़ीर होता है। उसको कोई भी फ़िल्मों में या मॉडलिंग में कास्ट नहीं करना चाहता। उस टाइम परिज़ाद उसकी मदद करता है बगैर किसी सिले या गर्ज़ से। एक दोस्त होने की हैसियत से वो उसकी मदद करता है, उसको उसके लिए फ़िल्म बनाता है जिसमें वो उसको लॉन्च करता है। लुब्ना की बातों से परिज़ाद का दिल टूट जाता है और वो कराची चला जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात आगा बहरोज़ क़रीमी के साथ होती है और ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी चेंज कर देती है। आगा बहरोज़ जो होता है वो शहर का या बल्कि मुल्क का एक दौलतरीन आदमियों में से एक होता है और उसकी कुछ काफ़ी ज़्यादा इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। परिज़ाद बहुत ही जल्दी उसका ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाता है और आगा बहरोज़ जो है उसे अपनी बीवी लैला सबा का बॉडीगार्ड बना देती है और उसे कहता है कि उसकी हर एक्टिविटी का उसको खबर देगा। बाद में यही बहरोज़ क़रीमी जब लैला को कत्ल कर देता है और परिज़ाद उस कत्ल को एक्सेप्ट कर लेता है और जुर्म में जेल चला जाता है, जिससे बहरोज़ मज़ीद मुतासर होता है और वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन सुसाइड करने से पहले वो अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिज़ाद के नाम कर देता है, जो कि परिज़ाद की ज़िंदगी को हकीकी मानों में तब्दील करके रख देती है। लैला सबा आगा बहरोज़ करीम की बीवी होती है, चौथी बीवी होती है और आगा को बहुत ही पसंद होती है। लेकिन लैला अभी तक अपने गुज़िश्ता जो उसके साबका मंगेतर होता है, उसकी मोहब्बत से नहीं निकली होती है। वो उससे खुफिया तौर पे मुलाकातें भी करती होती है, जिसका बहुत जल्दी आगा को इल्म हो जाता है। लैला अपने जुर्म का पर्दा डालने के लिए परिज़ाद को कसूरवार ठहराती है, लेकिन आगा को सारी हकीकत का पता होता है और वो लैला को उसके जो साबका मंगेतर होता है, दोनों को कत्ल कर देता है। लैला और उसके साबका मंगेतर को कत्ल करने के बाद आगा बहरोज़ की ये बदकिस्मती होती है कि उस कत्ल की तहकीकात डीएसपी बदर मुनीर के हवाले की जाती हैं, जो कि बहुत ही बहादुर, निडर और ईमानदार पुलिस वाली होती हैं। वो तमाम तर प्रेशर और रिश्वत का प्रेशर होने के बावजूद किसी भी गलत काम में मावनत से इनकार कर देती हैं और बहरोज़ करीम के गिर्द अपना शिकंजा कस देती हैं। इवन के परिज़ाद अपने जुर्म का इकरार कर देती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी यकीन होता है कि ये कत्ल बहरोज़ करीम ने ही किया है। जब वो उसके खिलाफ सबूत हासिल कर लेती हैं और इसी की वजह से बहरोज़ करीम जो होता है वो खुदकुशी कर लेता है। गिरोह का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस टाइप है, पुरस्कार टाइप है। वो एक तरह से परिज़ाद का गॉडफ़ादर टाइप होता है, जो कि तमाम इल्लीगल एक्टिविटीज़ में परिज़ाद की मुआवनत करता है, उसको उसके तमाम दुश्मनों से महफूज़ रखता है। गुरु का किरदार जो है वो बहुत ही एक्सपर्टली डन किया गया है। इतने ज़्यादा स्क्रीन बहुत ही कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही पावरफुल एक्टिंग की है और ये चीज़ दिलचस्पी से ख़ारिज नहीं है कि जो किरदार इनका अदा किया है गुरु का, वो कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। वो बिहाइंड द कैमरा थे, लेकिन उन्होंने एक छोटे से किरदार को बहुत ही खूबसूरती के साथ अदा किया है। कुरैतुलैन या जो निकनेम होता है एनी, वो एक आरजे होती है और उससे परिज़ाद की पोएट्री बहुत ज़्यादा पसंद होती है। परिज़ाद भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है जब वो रेडियो पे अपनी पोएट्री सुनता है और एनी की ख्वाहिश सुनता है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक दफ़ा परिज़ाद के साथ उसकी मुलाकात हो जाए। परिज़ाद की एक इवेंट में एनी के साथ मुलाकात होती है और एनी उसके साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। परिज़ाद फर्दर किसी भी हार्ट ब्रेक से बचने के लिए एनी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है,
تاکہ وہ لیکن بہت جلدی اس کو یہ شوق لگتا ہے سن کے دیکھ کے کہ اینی جو ہے وہ نابینا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتی۔ پریزاد کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اینی کے ساتھ، اور وہ اس کے لیے اسپیشل فیلنگ محسوس کرتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ شاید اینی ہی وہی ہے جو اسے اس شکل کے ساتھ اور اس ظاہری بدصورتی کے ساتھ قبول کر لے، اور اسی لیے وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ اینی کی اگر آپریشن کیا جائے تو اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے، لیکن خیر ایک ایز اے سچے عشق میں وہ اینی کے لیے آپریشن کے لیے پیسے تو ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اگر اینی کہ جب بینائی ملے گی اور وہ اس کو دیکھے گی تو وہ اس کو شاید ایکسیپٹ نہ کر سکے، اور بذات یہ مزید اب اپنا دل جو ہے وہ زیادہ زخمی نہیں کروا سکتا اتنے سب ہونے کے بعد، تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو فیس کرنے سے پہلے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے، گھر سے دور چلا جاتا ہے تاکہ وہ اینی کا سامنا نہ کر سکے جب اس کی بینائی آ سکے۔ کہانی میں تب ٹوسٹ آتا ہے جب پریزاد آخر کار ہمت کر کے اینی کو پرپوز کرنے ہی لگتا ہے کہ اس کی ملاقات شرجیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ شرجیل اینی کا بچپن کا کزن بھی ہے اور بچپن کا دوست بھی ہے جس کے ساتھ اینی اپنی ہر بات شیئر کرتی ہے۔ شرجیل جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی بہت ہی خوبصورت ہینڈسم بندہ ہے، اور فریزاد کو یہی لگتا ہے کہ اگر جب اینی کی آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی تو وہ لامالا شرجیل کو ہی چوز کرے گی، کیونکہ شرجیل جو ہے وہ ہر معاملے میں پرفیکٹ ہے، ایون کہ کابت میں آ کے فریزاد شرجیل کے قتل کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن پھر اس کی اچھائی اس کے اوپر آ جاتی ہے، وہ اپنے قتل کا حکم واپس لے لیتا ہے، اس کو زندہ رہنے دیتا ہے۔ یہ تو تھا کچھ مختصر سا تعارف پریزاد کے کچھ مین کریکٹرز کے بارے میں، تاکہ لاسٹ ایپیسوڈ سے پہلے ہمیں پتہ لگ جائے کہ پریزاد بیسکلی ہے کیا، پریزاد کی کہانی کیا ہے، اور پریزاد میں اب تک کیا ہو چکا ہے۔ پریزاد میں اب یہی چیز دیکھنے والی ہے جس سے کہ ہمیں یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا، جس طرح پریزاد اور اینی کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی ایموشنل مومنٹ ہے میرے خیال میں، کہ پریزاد نے جس طرح اچانک اینی کو دیکھا اور اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ اینی کی بینائی واپس آ چکی ہے، لیکن جس طرح کا بلینک ریئیکشن اینی نے دیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ اینی پریزاد کو بالکل بھی پہچان نہیں سکی، یا اگر اس نے، جو کہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جیسا کہ انٹرنیٹ پہ بھی یہ مذاق ہے کہ فیضیات جو ہے وہ بزنس جو ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، سٹی کا ایک نامور ٹائکن ہے، اس کی بہت ساری تصویریں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ پہ ہوں گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اینی نے اپنی بینائی آنے کے بعد اگر اس کو فیضیات نہیں ملا تو اس نے اس کی تصویریں کیوں نہیں دیکھی آن لائن؟ ان سب سوالوں کا جواب تو خیر ہمیں نیکسٹ قسط میں ہی پتہ لگے گا۔ ابھی تک جو نیکسٹ قسط کا ٹیزر یا پرومو سامنے آیا ہے اس میں تو یہی دکھایا گیا ہے کہ پریزاد اپنے جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اسکول کے تمام بچوں کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا آیا ہے اور 100% نتیجہ آیا ہے، سوائے ایک بچے کو چھوڑ کے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس بچے نے کیا کیا ہے یا اس بچے کی پرفارمنس کیا رہی ہے۔ باقی پریزاد اور اینی کے حوالے سے کوئی بھی بات ہمیں ٹیزر میں نہیں بتائی گئی یا پرومو میں جس ہمیں پتہ لگے کہ فردر آگے کیا ہوگا۔ تو اب اس کی دو ہی سچویشن ہو سکتی ہیں، یا تو اینی جو ہے وہ پریزاد کو کنفرنٹ کرے گی، گلے شکوے ہوں گے وہ اس کو چھوڑ کے کیوں گیا، اس نے اس پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کیا، اور اس کی اور پریزاد کی شادی ہو جائے گی، ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اینی جو ہے وہ شرجیل کے ساتھ اس کی آلریڈی شادی ہو چکی ہے، اور پریزاد جو ہے وہ پریزاد کی شادی لبنہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایک پاسبلٹی یہ ہے، یا اگر بالکل ہی سیڈ اینڈنگ دکھانی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب اینی بھی اس سے اظہار محبت کرے اور دونوں مطلب شادی کرنے لگیں تو پریزاد کو اس کا دشمن مار دے۔ اگر تو ٹوٹلی سیڈ اینڈنگ دکھانی ہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو اب ہمیں ٹیوزڈے کو ہی پتہ لگے گا کہ کیا اینڈنگ ہوتی ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اچھی اینڈنگ ہو تاکہ ہمیں بھی خوشی ملے۔ اور آخر میں جانے سے پہلے آپ کو ہم لوگ جو ناول کا اینڈنگ سین ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ بہت ہی ایموشنل سین ہے جس کو ہم ایسے تو نہیں بتا سکتے، اس لیے کچھ اسکرین شاٹ شیئر کریں جس میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔
तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे परिज़ात की एनी के साथ दोबारा मुलाकात होती है और उसका क्या अंजाम होता है। तो एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है, बहुत ही इमोशनल एंडिंग है। आप इसको पढ़ें और मुझे यकीन है कि आप इसको पढ़ने के बाद आपकी आँखों में भी यकीनन आँसू आ जाएँगे। और जो एंड पे ये नज़म दी गई है मुनीर नियाज़ी की, ये बिल्कुल इस पूरी नावल को मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान कर दी है। याद रखें कि जब भी हमें कोई काम करना हो या हमें किसी से कोई बात कहनी हो, हमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि ज़िंदगी कब किस मोड़ पे कहाँ पे ख़त्म हो जाए। इसलिए हमेशा हमें अपनी बात को जो भी बात होती है, किसी से मिलना होता है, हमें वो कर लेना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए।
तो ये था एक मुख्तसर सा रिव्यू परीज़ाद ड्रामे और नावल के मुतल्लिक़ कि क्या डिफ़रेंस था नावल और ड्रामा में। बहुत ही उम्दा लिखा गया है ये नावल और उससे भी उम्दा जो है ड्रामे ने परफ़ॉर्म किया है। मैं जो इस ड्रामे की प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऑडियंस को बहुत ही एंटरटेनिंग एक ड्रामा पेश किया और जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं उससे हट के एक चीज़ पेश की। ये इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है क्योंकि काफ़ी लोग ये नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमें इस तरह के अच्छे बामानी ड्रामे देखने को मिलेंगे। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाज़मी तौर पे इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपका पसंदीदा ड्रामा या नावल कौन-सा है या आपके कोई ड्रामे के बारे में क्या ख़्यालात हैं? इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।